تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کا ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے حکومت وقت اور مقتدر اداروں سے اور نام نہاد وزیر اعظم کو، اور اس پر کسی قسم کی نہ کوئی نرم گفتگو کی جائے گی۔ عیسائیوں کے خلاف لوگ مشتعل کیوں ہوئے؟ اس اے سی نے اتنی بڑی غنڈہ گردی کیوں کی؟ آخر کیا وجہ؟ ہر وقت انشاءاللہ میدان عمل میں موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح آپ فرما رہے تھے وہاں کچھ لوگوں نے لبیک کے نعرے لگائے۔ لبیک یا رسول اللہ یہ ہر اس بندے کا نعرہ ہے جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہوا ہے۔ ایک دوسری چیز، ہمارے لوگ جمع ضرور ہوئے لیکن وہ ایک چوک میں جمع تھے، وہاں ہمارے سید آصف اللہ شاہ صاحب موجود تھے۔ وہ جلاؤ گراؤ معاملات جو ہوتے رہے، وہ باہر سے جو لوگ آئے گاؤں کے، یہ آئی جی کی بھی یہی رپورٹ ہے، وہ سب کچھ انہوں نے کیا۔ جہاں شاہ صاحب موجود تھے رات تک وہ مجمع اسی چوک میں رہا۔ انہوں نے کہا ہم کل تک انتظار کریں گے کہ اگر ان کو اریسٹ نہ کیا گیا تو پھر ہم اگلے لاہے عمل کا اعلان کریں گے۔ تو آج بھی اس جلسے کی ویڈیوز جو ہیں جہاں پر وہ لوگ موجود ہیں وہ مل سکتی ہیں۔ ظاہر ہے جی سب کو پتا ہے کہ اس وقت ختم نبوت، ناموس رسالت اور تحفظ قرآن کے لیے اگر کوئی جماعت سب سے بڑھ چڑھ کر میدان عمل میں تو وہ تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان ہے۔ تو تحریک لبیک یا رسول اللہ کے پاکستان کے خلاف جس کی بھی کوشش ہوتی ہے، وہ این جی اوز ہوں، وہ فرانس کے نمائندے ہوں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ہوں یا گستاخوں کے یار ہوں، تو ظاہر ہے وہ کوشش کرتے ہیں تحریک لبیک کو استعمال کیا جائے۔ اور جس طریقے کے ساتھ اس وقت حکومت اور انتظامیہ اس معاملے کو ڈیل کر رہی ہے، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور ہمارا یہ پرزور مطالبہ ہے اور حکومت پر زور دیتے ہیں کہ جو اصل مجرم ہے ان کو پکڑا جائے، اے سی کو پکڑا جائے، اور جو ہے اس کے ٹرائل اس حساب سے کیے جائیں جو اس کا حق بنتا ہے۔ کہ جب فرانس کے سفیر کو ملک بدری کے حوالے سے تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان نے آواز اٹھائی تو 35 لاشیں مسجد رحمت اللہ العالمین میں گرائی گئیں۔ ہمارا مطالبہ تو اتنا تھا کہ فرانس نے سرکاری سطح پر گستاخی کی ہے تو ہماری حکومت ان کو جواب دے۔ اس کے علاوہ ہم نے تو کسی کا کوئی بندہ نہیں مارا تھا، ہم نے تو کسی کا کوئی مال نہیں لوٹا تھا، ہم نے تو فقط اتنا مطالبہ کیا تھا۔ جواب میں اس وقت کی حکومت نے 35 لاشیں گرا دیں، اور میڈیا کے بھائیوں سے اب ہمارے اندر درد ہے، ہم ضرور ان کے سامنے رکھیں گے کہ جو 35 شہید ہوئے کسی شہید کے گھر گئے، کہا ہو کہ جناب یہ شہید کی بیوہ ہے، یہ شہید کا یتیم بچہ ہے، یہ شہید کی یتیم بچی ہے، حالانکہ وہ تو شہید بھی عزت رسول کے لیے ہوئے تھے، وہ تو شہید بھی ناموس رسالت پہ پہرا دیتے ہوئے تھے، لیکن وہاں تو میڈیا نہیں جاگا بالکل بھی۔ اور یہاں جو ہے وہاں دوڑ لگی ہوئی تھی کہ اصل مسئلہ جو میری سمجھ میں آیا وہ یہ تھا کہ میڈیا کو اتنی میڈیا میں ہائپ بنا کر اصل معاملے کو دبانا چاہتے تھے، اصل معاملے سے توجہ ہٹانا چاہتے تھے۔ بھئی ان کے گھر جلائے گئے، دیواریں گرائی گئیں، جو بھی معاملات ان کے ساتھ ہوئے کرسچین کمیونٹی کے ساتھ، دیکھنا چاہیے کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ ایسے ہی تو نہیں کوئی اٹھا، اور یہاں ہمارے کتنے کرسچین رہتے ہیں ہمارے برے والا میں، کیوں جی ہماری کسی سے کبھی کوئی لڑائی ہوئی؟ کبھی کسی کو ہم نے مارا ہو؟ ہم نے کسی پر کوئی تشدد کیا ہو؟ وجہ کیا ہے کہ وہاں سید الانبیاء کی بے ادبی اور گستاخی ہوئی، اور جب وہ حضور کی گستاخی ہوئی تو جو اے سی تھا اس نے معاملے کو لٹکایا، اس نے گرفتاری نہیں ہونے دی۔ جب گرفتاری نہیں ہونے دی، اس نے ایف آئی آر نہیں ہونے دی، تو پھر لوگ مشتعل ہوئے۔ جب لوگ مشتعل ہوئے تو پھر یہ واقعہ جو ہے اس طرح کا سامنے آیا، ورنہ تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کے لوگ 35 لوگ شہید بھی ہوئے، لوگ زخمی بھی ہوئے، کئی لوگ ایسے ہیں جو پوری زندگی کے لیے معذور ہو گئے، جن کی ٹانگیں نہیں ہیں، جن کے بازو نہیں ہیں، اور ان پر تشدد بھی ان لوگوں نے کیا جو ریاست مدینہ کے دعوے دار تھے۔ تو وہاں تو میڈیا نہیں پہنچا، حالانکہ تحریک لبیک نے کوئی کسی کا مال تھوڑا لوٹا ہے، یا وہ لندن تھوڑی بھاگے ہیں کہ ملک کو لوٹ کر، یا ان میں کوئی مسٹر 10% تھوڑی ہے، یا تحریک لبیک میں کوئی ناموس رسالت یا ختم نبوت پر ڈاکہ مارنے والا تھوڑی ہے، یا ان میں کوئی ایسا ہو کہ جس نے ختم نبوت کے پہرے داروں پر گولی چلائی ہو۔ تحریک لبیک نے تو ایسا کچھ نہیں کیا۔ آپ کے شہر میں بھی تحریک لبیک موجود ہے، آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ تحریک لبیک کا کوئی ایسا کام نہیں۔ انہوں نے فقط یہ مطالبہ کیا تھا کہ فرانس کے سفیر کو ملک بدر کیا جائے، فرانس کے ساتھ نفرت کا اظہار کیا جائے، لیکن بجائے یہ کرنے کہ اپنے لوگوں پر گولیاں چلا دیں، تحریک لبیک نے اس کو بھی برداشت کیا۔ اور پھر اس کے ساتھ آئی جی کے جو الفاظ ہیں وہ بھی قابل غور ہیں۔
آئی جی صاحب جناب کہہ رہے تھے کہ ہم نے تفتیش کی ہے اور ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ توہین قرآن کی ہے، توہین سید الانبیاء کی ہے، ان کے باہر کے ویزے بھی ان کے پاس تھے، ان کی ٹکٹیں بھی اوکے تھیں، انہوں نے نکلنا تھا، لیکن کسی وجہ سے حالات خراب ہونے کی وجہ سے وہ باہر جا نہیں سکے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک پلاننگ کے تحت سب کچھ ہو رہا ہے، بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے کہ اصل مسئلہ ان کا جو ہے وہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون پر حملہ کرنا ہے۔ لیکن میں تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کا ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے حکومت وقت اور مقتدر اداروں سے اور نام نہاد وزیر اعظم کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ تم جتنے مرضی ہیلے بہانے کر لو، جب تک تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان موجود ہے اور حضور کا وہ غلام جو پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جب تک وہ اس زمین پر موجود ہے اور جب تک خون کا آخری قطرہ ہے، ہم ناموس رسالت پر بھی پہرا دے دیں گے، ہم ختم نبوت پر بھی پہرا دیں گے، ہم تحفظ قرآن پر بھی پہرا دیں گے، جب تک ہمارے اندر خون کا آخری قطرہ موجود ہے۔ اور اس پر کسی قسم کی نہ کوئی نرم گفتگو کی جائے گی اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی دباؤ برداشت کیا جائے گا۔ سب سے پہلی بات ہے ہر بندے کو اس طرح توجہ کرنی چاہیے کہ بھائی یہ سارا واقعہ ہوا کیوں ہے، عیسائیوں کے خلاف لوگ مشتعل کیوں ہوئے، اس اے سی نے اتنی بڑی غنڈہ گردی کیوں کی، آخر کیا وجہ تھی، اس کے پیچھے کون تھا، ان محرکات کو سامنے لایا جائے۔ اور جیسے دوسرے لوگوں پر پرچے دیے گئے ہیں، جو جو دفعات لگائی گئی ہیں، وہ ساری دفعات لگا کر اس اے سی کو بھی بند کیا جائے، جو مرکزی ملزمان ہیں ان کو بھی بند کیا جائے، اور تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان انشاءاللہ العزیز ملک کی سالمیت کے لیے، ختم نبوت، ناموس رسالت اور تحفظ قرآن کے لیے ہر وقت انشاءاللہ میدان عمل میں موجود ہے۔